زندگی میں کبھی کبھی ایسے موڑ آتے ہیں جہاں انسان کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سپنے ٹوٹ جاتے ہیں، اپنے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور امید دھیرے دھیرے اندھیرے میں کھو جاتی ہے۔ لیکن ہر کہانی کا ایک ایسا ہوتا ہے حصہ جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے، ایک ایسے انسان کی جو ہار کے بعد بھی نہیں ٹوٹا، جو اندھیروں میں بھی روشنی ڈھونڈتا رہا، اور پھر ایک دن اس کی زندگی نے ایسا موڑ لیا جسے دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی۔ تو تیار ہو جاؤ ایک ایسی کہانی کے لیے جو صرف دل کو نہیں بلکہ سوچ کو بھی بدل دے گی۔ یہ بات تب کی ہے جب دنیا میں راستے نقشوں پر نہیں بلکہ لوگوں کی یادداشت میں ہوتے تھے۔ ایک بڑا ریگستان تھا جسے لوگ صحرائے زارون کہتے تھے۔ یہ ریگستان اتنا وسیع تھا کہ قافلے دنوں تک چلتے رہتے مگر کنارے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اسی ریگستان کے کنارے ایک چھوٹا سا قافلہ گاؤں میں رہتا تھا جس کا نام نخلستان تھا۔ یہاں ایک نوجوان رہتا تھا، یاسر۔ یاسر کوئی عام لڑکا نہیں تھا۔ اس کے باپ کا انتقال ایک پرانے قافلے میں ہو گیا تھا جو کبھی واپس نہیں آیا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے وہ قافلہ ریت میں نہیں کسی راز میں گم ہوا تھا، لیکن یاسر کو یہ بات ماننے پر یقین نہیں تھا۔ ایک رات آسمان بہت عجیب تھا، چاند کے گرد سرخ سی روشنی تھی۔ اسی رات گاؤں میں ایک زخمی مسافر آیا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ہاتھ میں ایک پرانا نقشہ تھا۔ وہ بس اتنا کہہ سکا، وہ شریف ابھی بھی زندہ ہے لیکن ریت اسے کھا رہی ہے۔ یہ کہنے کے بعد پھر مسافر مر گیا۔ یاسر نے وہ نقشہ اٹھایا۔ نقشے پر ایک جگہ بنی تھی، دارے زمرود، زمرود کا کھویا ہوا شہر، لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب علامت بھی تھی، 3 پہاڑ، ایک سورج اور ایک بند دروازہ۔ گاؤں کے بزرگ نے نقشہ دیکھ کر کہا، ارے یہ تو اسی شہر کا نقشہ ہے جس کے بارے میں بادشاہ بھی بات کرنے سے ڈرتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی یاسر نے فیصلہ کیا وہ اس راز کو جانے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ اس کے والد کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ اکیلا نکلا مگر کچھ دیر بعد ایک اور شخص اس کے پیچھے آ گیا۔ یہ تھا رہبر خان، ایک پرانا قافلہ گائیڈ جو کبھی سلطنت کا سپاہی تھا۔ وہ بولا، سنو لڑکے، تم اس نقشے کے پیچھے اکیلے نہیں جا سکتے۔ ریگستان کا پہلا دن، سورج آگ کی طرح جل رہا تھا، ریت ایسے اڑ رہی تھی جیسے ہوا نہیں کوئی زندہ چیز ہو۔ رہبر خان نے کہا، یہ ریگستان صرف زمین نہیں، لوگوں کے راز بھی کھا جاتا ہے۔ رات کو جب وہ دونوں رکے، دور ایک عجیب روشنی نظر آئی۔ یاسر نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ یاسر، اگر تم نے یہ روشنی دیکھ لی ہے تو سمجھو اب واپسی آسان نہیں ہے۔ اچانک ریت میں حرکت ہوئی، 3 گھڑ سوار ڈاکو نکل آئے۔ ان کے چہرے کپڑوں سے ڈھکے تھے۔ ان کا سردار بولا، لڑکے یہ نقشہ ہمارے حوالے کر، نہیں تو یہ ریت تیری قبر بنے گی۔ یاسر کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ رہبر خان آہستہ سے آگے آیا اور کہا، یہ قافلہ تیرا شکار نہیں بنے گا۔ اور پھر ایک زبردست کشمکش شروع ہوئی۔ یہ لڑائی مکمل نہیں تھی مگر دونوں بچ نکلے۔ رات کو جب وہ محفوظ جگہ پہنچے، رہبر خان نے پہلی بار سچ بتایا۔ یاسر، میں تمہیں ایک سچ بتانا چاہتا ہوں کہ دار زمرود آخر میں کیا ہے۔ دار زمرود کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی سلطنت تھی جو علم اور طاقت میں سب سے آگے تھی، لیکن اس کے بادشاہ نے ایک ایسا دروازہ کھول دیا جو انسان کے لیے نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ شہر ریت کے اندر چلا گیا۔ صبح دور افق پر ایک چیز نظر آئی، ریت کے درمیان ایک اونچا ستون، اور نقشے پر وہی جگہ چمک رہی تھی۔ دارے زمرود اب بہت قریب تھا، لیکن جو اندر تھا وہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ یاسر اور رہبر خان اس ستون کے قریب پہنچے۔ یہ کوئی عام ستون نہیں تھا، یہ سیاہ پتھر سے بنا ہوا تھا اور اس پر عجیب نشان بنے ہوئے تھے، وہی نشان جو نقشے پر تھے۔ یاسر نے جیسے ہی ستون کو ہاتھ لگایا، زمین ہلنے لگی
ریت نیچے بیٹھنے لگے اور آہستہ آہستہ ایک پرانا دروازہ ظاہر ہوا، اتنا بڑا کہ جسے کسی دیو کے لیے بنایا گیا ہو۔ ریبر خان نے گہری سانس لی۔ آخر کار ہم نے اسے ڈھونڈ ہی لیا، مگر دعا کرو کہ وہ ہمیں نہ ڈھونڈ لے۔ دروازہ خود بخود کھلنے لگا۔ اندر سے ٹھنڈی ہوا آئی جو ریگستان میں ناممکن تھی۔ اندر اندھیرا تھا مگر دیواروں پر لگے پتھر ہلکی سبز روشنی دے رہے تھے۔ یاسر آہستہ سے بولا، یہ جگہ زندہ لگ رہی ہے۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ کچھ قدم چلنے کے بعد وہ ایک وسیع ہال میں پہنچے۔ پھر جو انہوں نے دیکھا اس پر یقین کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ ایک مکمل شہر، زمین کے نیچے اونچی عمارتیں، خالی بازار، سوکھے فوارے اور ہر جگہ خاموشی، ایسی خاموشی جو چیخ رہی ہو۔ اچانک یاسر کو لگا جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ رہبر خان نے فوراً کہا، یہ شہر خالی نہیں ہے، بس وہ نظر نہیں آتا۔ محل کی طرف نقشہ انہیں شہر کے بیچ لے گیا، جہاں ایک عظیم محل کھڑا تھا، سونے اور زمرد سے سجا ہوا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ یاسر نے دھڑکتے دل کے ساتھ اندر قدم رکھا۔ اندر ایک تخت تھا اور اس پر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ بیٹھا تھا۔ تاج ابھی بھی سر پر تھا، لیکن جیسے ہی یاسر قریب گیا ڈھانچے کی آنکھوں میں سبز روشنی جل اٹھی۔ ایک بھاری آواز گونجی، آخر کس نے میری نیند توڑنے کی جرت کی؟ یاسر پیچھے ہٹ گیا۔ ریبر خان نے تلوار نکالی مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ آواز پھر آئی، ہم نے تو بس علم کے دروازے کھولنے چاہے تھے، مگر جو آیا وہ انسان نہیں تھا۔ اچانک پورا کمرہ ہلنے لگا، دیواروں سے سائے نکلنے لگے اور وہ سائے انسانوں جیسے تھے مگر چہرے نہیں تھے ان کے۔ سائے آہستہ آہستہ یاسر اور رہبر خان کے گرد جمع ہونے لگے۔ رہبر خان نے چلایا، یاسر یہ وہی ہے جنہوں نے اس پورے شہر کو ختم کر دیا ہے۔ سائے اچانک حملہ ور ہوئے۔ وہ جسم نہیں رکھتے تھے مگر چھونے سے جسم سن ہو جاتا تھا۔ یاسر نے ایک مشال اٹھائی اور ایک سائے پر پھینکی اور وہ جل کر ختم ہو گیا۔ رہبر خان نے یہ دیکھ کر کہا، اچھا تو یہ آگ سے ڈرتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ یاسر، ان سب کو ہمیں مشالوں سے جلانا پڑے گا کیونکہ یہ اندھیرے کی مخلوق ہے، یہ روشنی سے ڈرتی ہے۔ پھر وہ دونوں مشالے جلا کر لڑنے لگے۔ اسی دوران بادشاہ کی آواز آئی، ہم نے طاقت کے لیے دروازہ کھولا مگر یہ مخلوق ہماری دنیا میں آ گئی۔ ہم نے اس دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی پر بہت دیر ہو چکی تھی۔ آخری دروازہ محل کے پیچھے ایک اور دروازہ تھا، وہیں جس کا ذکر تھا وہ بند تھا مگر اس سے سیاہ دھواں نکل رہا تھا۔ یاسر نے سمجھ لیا کہ یہی اصل مسئلہ ہے۔ رہبر خان نے بولا، اگر یہ دروازہ بند نہیں کیا تو پوری دنیا خطرے میں آ جائے گی۔ اس دروازے کو بند کرنے کے لیے کسی کو اندر جانا پڑے گا۔ اندر میں ہی جاؤں گا۔ تم نہیں سمجھو گے کیونکہ جو بھی اندر گیا ہے وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ میرے والد بھی اسی سچ کی تلاش میں گئے تھے اور میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یاسر دروازے کے قریب گیا، اس نے اسے چھوا اور دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک عجیب دنیا تھی، نہ زمین نہ ہی آسمان، صرف اندھیرا اور چیختی ہوئی آوازیں۔ وہ سایہ مخلوق وہیں سے آ رہی تھی۔ یاسر نے اندر جا کر ایک قدیم ستون دیکھا، وہیں جو طاقت کا مرکز تھا۔ اس نے پوری طاقت سے اسے توڑ دیا۔ پھر ایک زبردست دھماکہ ہوا، روشنی پھیل گئی اور ساری سایہ مخلوق ختم ہونے لگی۔ دروازہ بند ہونے لگا۔ باہر رہبر خان چیخ رہا تھا، یاسر جلدی واپس آؤ۔ لیکن یاسر نے مسکرا کر کہا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ بعد میں ریگستان دوبارہ خاموش ہو گیا، شہر ہمیشہ کے لیے ریت میں دفن ہو گیا۔ رہبر خان اکیلا واپس آیا، مگر وہ ایک کہانی لے کر آیا، ایک ایسے لڑکے کی جس نے پوری دنیا کو بچا لیا۔